حضرت علی نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ بولنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا یا تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط فہمی پیدا کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو ہم برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ریاضی کی طرح ہوتی ہے، دوستوں کو جمع کرو اور دشمنوں کو تفریق کرو، خوشی کو ضرب کر دو اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی اس آیت کا ترجمہ ہے، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، بہترین لوگوں کی یہی نشانی ہے۔ حضرت علی چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔